السلام علیکم بی ایس کلاس. ابھی آپ کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. لاسٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد پھر میں ایم سی کیوز جو ہیں ان کی پریکٹس کرواؤں گی اور پھر میں آپ کو سینڈ کرتی رہوں گی، تو ان کے ساتھ ان کے آنسرز جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی مینشن کیے ہوئے ہوں گے، تاکہ پھر آپ پریکٹس کر سکیں، اس کو یاد کرنے ڈیٹس وغیرہ اچھی طرح سے. اگر ایم سی کیوز کا 100 مارکس کا پیپر آتا ہے تو پھر اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو زیادہ ایم سی کیوز کرنے ہیں. اور تو لیکچرز جو ہیں وہ بھی پراپر بچے نہیں سن رہے. 12-13 بچوں نے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، ویورز میں آتے ہیں، اور باقی بچوں نے نہیں اٹینڈ کیا ہوا ہوتا. لیکچر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے نوٹ کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ کو پرابلمس ہو. لاسٹ ٹاپک اس کا جو ہے وہ اقتصادی معاہدے ہیں. یعنی پاکستان نے جب فوجی معاہدے جو ہیں ان میں بھی شرکت کی، جو پیچھے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا سیٹو اور سینو. اس کے علاوہ اتحاد عالمی اسلام کی کوششیں بھی کی پاکستان نے، اور اتحاد عالمی اسلام کی کوششوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک کی اقتصادی اور ثقافتی میدان میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کی ترغیب کی. 1949 میں پاکستان نے مسلمان ملکوں کے اقتصادی، یوں ہی 1947 میں پاکستان بنا تو ساتھ ہی 1949 میں پاکستان نے کوششیں شروع کر دیں. مسلم ممالک کی ایک اقتصادی مسائل جو ان پر غور و فکر کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے تجارتی اور صنعتی نمائندے اسلامی ممالک میں بھیجے، اور اس کے لیے کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی. خاص طور پر فرسٹ ٹائم جو پہلی کانفرنس منعقد کی، اس میں میزبانی کے فرائض پاکستان چیمبر آف کامرس نے جو کہ صنعتی ادارہ ہے اس نے ادا کیا، مگر در حقیقت حکومت پاکستان اس کے پیچھے اس کی مکمل تائید حاصل تھی. اس کو پاکستان چیمبر آف کامرس کو غلام محمد جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے، ان کا اس کے روح رواں تھے اس کانفرنس کے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپس میں اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا تحقیقاتی ادارہ قائم کیا جائے جو باہمی اصلاح مشورے سے اور تعاون سے جس کی مدد سے باہمی اصلاح مشورے کے ساتھ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے اقتصادی مسائل کو حل کیا جائے. کانفرنس کا پہلا اجلاس 1949 میں ہوا تھا، دوسرا اجلاس 1950 میں ہوا تہران میں، پہلا 1949 میں کراچی میں ہوا تھا پاکستان میں، دوسرا تہران میں ہوا ایران کے اندر تہران میں، اور تیسرا اور آخری اجلاس 1953 میں کراچی میں ہوا. پاکستان کی کوششوں کو دیگر ممالک نے اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، جبکہ پاکستان نے ہر جو کانفرنس ہے اس کے اندر سنجیدگی سے کوشش کی کہ مسلمان ملکوں کی اقتصادی مسائل جو ہیں اس کو باہمی تعاون سے حل کیا جائے، اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید امپروو کیا جائے، اور اقتصادی تنظیموں کی مدد سے جو ہے وہ ان تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی. اقتصادی تنظیم جو سب سے پہلے قائم کی گئی مسلمان ممالک کے درمیان، اس کا نام اقتصادی تعاون برائے ترقی تھا، جس کو RCD کہا جاتا ہے. جب RCD قائم کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ پاکستان، ایران اور ترکی معاہدہ سینٹوں کے رکن تھے، وہاں سے ان تینوں کے ایک اچھے تعلقات آپس میں ڈیولپ ہو گئے تھے. روحانی، ثقافتی اور مذہبی اور سفارتی رشتوں میں یہ منسلک تھے ممالک، لیکن سیٹو صرف ایک دفاعی معاہدہ تھا، اور اس میں اور بیرونی ممالک جو ہیں وہ بھی شامل تھے. صرف مسلم ممالک نہ تھے، اس میں اغیار یعنی غیر جو ہے، غیر کی جمع اغیار ہے، اغیار ملک بھی شامل تھے، غیر ملک شامل تھے جس میں برطانیہ اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں. یہ تین ممالک جو اسلامی ممالک تھے، ایران، ترکی اور پاکستان، اس میں تینوں ملکوں کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا تھا. اس وجہ سے معاشی لحاظ سے یہ بہت زیادہ پسماندہ تھے اور اپنے انفرادی مسائل کو پوری طرح استعمال نہ کر پاتے تھے. اسی وجہ سے اسی ضرورت کے پیش نظر پاکستان، ایران اور ترکی نے اپنے وسائل کا مشترکہ طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ جو ہے وہ ملک کو ترقی کی راہ پر، ان تینوں ملکوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے. یہ معاہدہ جو تھا، یہ معاہدہ استنبول یا علاقائی تعاون برائے ترقی، اور عرف عام میں RCD اس کا نام ہے. یہ جو معاہدہ ہے اس کو معاہدہ استنبول بھی کہا جاتا ہے، علاقائی تعاون برائے ترقی بھی کہا جاتا ہے، اور RCD بھی اس کا نام ہے. یہ معاہدہ جو تھا کیسے ہوا؟ یہ 20 اور 21 جولائی 1964 کو پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی اور جمال ربض صدر جو تھے جمہوری ترک کے، انہوں نے ایک کانفرنس ترکی کے تاریخی شہر استنبول میں منعقد کی، اور تینوں سربراہان مملکت ایران، پاکستان اور ترکی کے جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان تینوں ملکوں کے چونکہ مسلم کنٹریز ہیں تو ان کے پرانے روحانی اور ثقافتی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی جدوجہد کی جائے، اقتصادی طور پر تینوں ملکوں کو اسٹرانگ کیا جائے. پھر 21 جولائی 1964 کو تینوں ملکوں کی علاقائی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ علاقائی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کیا، اور تینوں ملکوں کے 15 کروڑ عوام، اس وقت 15 کروڑ تھے عوام تینوں ملکوں کے مل کے، اقتصادی حالت جو ہے 15 کروڑ عوام، اس کو تینوں ملکوں کے وہ مل کر اپنے تینوں ملکوں کی مشترکہ اقتصادی حالت کو بہتر بنائیں گے. اور بیک وقت جو ہے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا کراچی، تہران اور انقرہ سے. یہ تینوں جو تھے اس وقت دارالخلافات تھے. اب اغراض و مقاصد کیا تھے اس کے؟ علاقائی تعاون برائے ترقی کا کثیر مقاصد معاہدہ تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں تینوں اسلامی ملکوں کے جو ہے وہ قریبی ان کے اندر تعلقات استوار ہوں. تینوں ملکوں کے درمیان تجارت کی ترقی اور توسیع ہو. رکن ممالک کی معنی ہے تجارت کے درمیان رابطہ قائم کرنا، اور مشترکہ مقاصد منصوبوں کے لیے مشترکہ کمیٹیوں کا قیام، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کو شیئر کرنا، اس کو صاف کرنا، جو اس کے لیے جدوجہد کرنا، آپس میں تیل کی صاف کرنے کے کارخانے قائم کرنا، اور تینوں ممالک کے درمیان ڈاک اور تار کی ترسیل ہونا، اندرونی بیرون ملک ڈاک
کو پہنچانا اور سفری سہولیات کو بہتر بنانا، کمپنیز قائم کرنا، ہوائی کمپنیز، بحری جہازوں کے ذریعے عام رفت کو بہتر بنانا، اشتراک اور تعاون کرنا، اور ذرائع مواصلات کی تعمیر اور ترقی کا جائزہ لینا، اور علاقائی سیر و سیاحت کو فروغ دینا۔ اس کے علاوہ تینوں ملکوں کے درمیان آسانی سے جو ہے وہ سفر کی سہولتیں میسر آ سکے۔ صنعتی اور تکنیکی میدانوں میں تینوں ملکوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ثقافتی میدان میں قریبی تعاون کو استوار کرنا، یہ سارے مقاصد تھے۔ پھر اضافی فائدہ اس کا کیا ہوا کہ ان تینوں ملکوں کے درمیان جو اقتصادی اور ثقافتی تعاون ہوا تو اس نے علاقے کے سیاسی موقف کو، معاہدے کے تحت جو ہے وہ سیاسی موقف کو بہت تقویت پہنچائی۔ اس نے اس معاہدے نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں خاص طور پر ترکی نے اور ایران نے ہر طرح کی اخلاقی، ثقافتی، فوجی مدد جو ہے وہ پاکستان کو پہنچائی۔ پھر تنظیمی ران کا کیا تھا؟ علاقائی تعاون برائے ترقی کے رکن ممالک کے درمیان لگاتار رابطہ قائم رہتا تھا۔ تینوں ادارے جو ہیں وہ وزارتی کونسل، علاقائی منصوبہ بندی کونسل اور سیکریٹریٹ پر مشتمل تھے، اور علاقائی وزارتی کونسل زیادہ بااختیار ادارہ تھا جس رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور چند دیگر وزراء شامل ہوتے تھے۔ تینوں ملکوں کی صورتحال پر اکٹھا ڈسکشن ہوتی تھی اور کمیٹیاں مقرر کی جاتی تھیں، اور فارن پلاننگ کمیٹیاں جو تھیں وہ علاقائی پلاننگ جو ہے وہ اس کو علاقائی پلاننگ کمیٹیاں جو تھی تینوں ملکوں کی منصوبہ بندی کے جو اداروں کے سربراہ تھے اس کا ممبر تھے، چونکہ تو لہٰذا تینوں ملکوں کے اندر اکٹھا علاقائی منصوبے اور پیداواری صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ سیکریٹریٹ کا کام تنظیمی خدمات سر انجام دینا تھا۔ علاقائی پلاننگ کمیٹی جو ہے وہ منصوبہ بندی کے اداروں کی سربراہ تھی۔ اس طرح اپریل 1965 سے تہران میں ایک سیکریٹریٹ جو ہے اس نے اپریل 1965 سے تہران میں کام شروع کر دیا، بعد میں اس کو انقرہ میں شفٹ کیا گیا اور اس کی میعاد تقریباً 3 سال تھی۔ پاکستانی سیکرٹری جنرل کا نام مشرف حسین زبیری تھا، جنہوں نے مارچ 1968 میں اپنا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا تھا۔ 1968 میں اپنے تینوں ملکوں کی سربراہی کانفرنس سے تینوں ملکوں میں منعقد ہوتی تھی۔ پھر آگے کارکردگی اسی معاہدے کے تحت تینوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ تعاون بڑھا اور آپس میں بہت سارے فنی تربیت کے مواقع جو ہیں لوگوں کو ملے۔ 1976 میں ایران کی طرف سے پاکستان کو 25 تربیتی سہولتیں، 18 وظائف دیے گئے اور 5 ماہرین کی خدمات فراہم کی گئی۔ پاکستان نے بھی ایران کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا اور 26 جو تھے وہ ایران کو 26 تربیتی سہولتیں فراہم کی، 15 وظائف دی اور 4 ماہرین کی خدمات تھی۔ اس طرح ڈفرینٹ ملکوں نے، ان تینوں ملکوں نے آپس میں ڈفرینٹ طریقوں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تینوں نے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ پاکستان نے نرم شرائط پر ان کو قرضے دی، انہوں نے بھی پاکستان کو کھاد، کیمیکل، کاریں، آئرن، اسٹیل وغیرہ جو تھی وہ آپس میں ایکسچینج کیا۔ علاقائی تعاون برائے ترقی جو ہے اس نے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن جب ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا تو اس کے بعد پھر ایران جو ہے اس نے ایک طرح سے علیحدگی اختیار کر لی اس تنظیم سے، تو پھر بعد میں یہ تنظیم جو تھا وہ اتنی افیکٹو نہ رہی انقلاب آنے کے بعد۔ پھر اقتصادی تعاون کی تنظیم ایک جو ہے اسی کا ریوائزڈ نیم ہے، پیچھے جو ہم نے علاقائی تعاون کی تنظیم جو ہے وہ پڑھی ہے، اسی کا ایک ریوائزڈ نیم جو ہے وہ اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کا جو ہے وہ علاقائی تعاون برائے ترقی جو ہے وہ تینوں ملکوں کے جو کہ درمیان تھی اور یہ چلتا رہا، لیکن ایرانی انقلاب جو آیا 1979 میں تو پھر یہ والی تنظیم بے اثر ہو گئی اور ایران نے کوئی رسپانس نہ کیا۔ پھر 1979 میں ایران نے خود ہی اس معاملے میں 4-5 سال کے بعد اس معاملے میں دلچسپی لی اور 1985 میں انہوں نے دوبارہ خواہش ظاہر کی کہ RCD کو فعال بنایا جائے، لیکن اس کا نام پہ چینج کر کے اقتصادی تعاون کی تنظیم میں ایکو رکھا گیا۔ رکن ممالک میں میں تو پاکستان، ایران اور ترکی تھے، لیکن دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمہ کے بعد وسط ایشیا کی اور 6-7 ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں، جیسے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیریا اور آذربائیجان بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر افغان مجاہدین کی حکومت قائم ہونے کے بعد اس تنظیم میں مزید اور ممالک آ گئے، ٹوٹلی 10 ہو گئے۔ 6 جولائی 1933 کو ان کا اجلاس شہر استنبول میں ہوا۔ پھر رقبہ اور آبادی ایکو مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی اقتصادی تنظیم تھی اور اس کا کل رقبہ 70 لاکھ مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو خاک کے کاشغر سے لے کر بحیرہ عرب اور خلیج فارس تک ایک طرح سے، لاہور سے لے کر استنبول تک ایک وسیع اور علاقہ اس کے اندر شامل ہو گیا۔ مستقبل میں یہ تنظیم اس پورے مسلم علاقے کی ترقی میں بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ کا ٹاپک اینڈ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کا جو سلیبس ہے وہ بالکل سارا ختم ہو گیا۔ اب تھوڑے سے آبجیکٹیو کی پریپریشن اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کا MCQs کی پریپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے۔